اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام كطلاق الحائض والوضوء بالمیاہ المغصوبة والاصطیاد بقوس مغصوبة والذبح بسکین مغصوبة والصلاة في الأرض المغصوبة۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی، چلے جی آ رہی۔ اچھا جی، اب یہ بات چل رہی ہے یہ ایک شبے کا جواب ہے، ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ شبہ یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کل ہم نے پڑھا کہ یہ یسألونک عن المحیض وغیرہ کے حوالے سے کہ ناپاکی کے حالت میں اس طرح قریب جانا اہلیہ کے یہ ذاتاً مشروع ہے، اور اس پر وہ احکام بھی مرتب ہوں گے۔ بیوی پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی، مہر بھی پورا کا پورا اس کی وجہ سے لازم ہوگا، عدت بھی آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ جو صحیح وطی پر احکام مرتب ہوتے ہیں وہ اس ناپاکی کی حالت میں بھی وطی پر احکام وہی والے مرتب ہو جائیں گے۔ تو اس پر ایک اشکال تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حالت میں تو قریب جانا گھر والوں کے یہ تو حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روکا ہے، نہیں فرمائی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو جی کہ وہ اس کی وجہ سے پورا مہر بھی آ جائے گا، عدت بھی آ جائے گی، نفقہ بھی آ جائے گا، اور پہلے خاوند کے لیے بیوی حلال بھی ہو جائے گی وغیرہ احکام آپ اس کے اوپر مرتب کر رہے ہو، حالانکہ یہ وطی تو حرام تھی، اس کے اوپر کیسے احکام مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک شبہ تھا۔ آج کے سبق میں اس شبے کا جواب دیا جا رہا ہے، وہ کیا؟ وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، کسی فعل کا حرام ہونا یہ منافی نہیں ہے احکام کے مرتب ہونے کے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کام حرام ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر احکام مرتب ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ذکر کر دیں۔ فرض کر لو ایک بندے نے جو ہے وہ کیا کیا، چھری چوری کر لی، یہ چھری چھین لی، کسی کی غصب کر لی۔ اب چھری چوری کرنا یا غصب کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے، لیکن اس چھری سے اس نے جا کر کیا کیا، اپنا بکرا ذبح کر لیا، اللہ کا نام لے کر بکرا ذبح کر لیا، تو بکرا حلال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بکرا بالکل حلال ہو جائے گا۔ اب آپ کو یہ تو چھری چوری کی تھی، چھری غصب کی تھی، اور غصب تو حرام ہے، تو حرام چھری کے ساتھ اس نے جو ذبح کیا جانور وہ کیسے حلال ہو گیا؟ تو کسی فعل کا حرام ہونا یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کوئی حکم مرتب نہیں ہو سکتا، حکم مرتب ہو سکتا ہے۔
اسی طریقے سے کیا ہے، وہ کسی کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا، غصب کر لی. اب کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ بالکل حرام ہے. سمجھے؟ یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے زمین غصب کرنا. لیکن اب اس پر غصب شدہ زمین پر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز بالکل ہو جائے گی، اگرچہ مکروہ ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی. اب آپ کو زمین غصب کرنا تو حرام ہے، اس غصب والی زمین پر نماز کیسے ہو گئی؟ تو کسی فعل کا حرام ہونا یہ نہیں چاہتا کہ اس پر کیا ہو، کوئی حکم مرتب نہ ہو. حکم بالکل مرتب ہو سکتا ہے. سمجھ آئی؟ اسی طرح وہ کسی کا پانی پڑا ہوا تھا، منرل واٹر کسی نے چوری کر لیا، بوتل پڑی ہوئی تھی. اب نماز کا وقت ہوا، اس چوری والے پانی سے اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ لی. اب ظاہر ہے یہ چوری کرنا، پانی چوری کرنا کسی کا، یہ تو حرام تھا، ناجائز تھا، لیکن اس سے وضو ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی. تو یہ جو مثالیں ہیں یہ کس چیز کو چاہتی ہیں؟ کہ کسی فعل کا حرام ہونا یہ نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی حکم مرتب نہ ہو سکے. اور اسی طریقے سے ناپاکی کے ایام میں بیوی کے قریب جانا حرام ہے، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کوئی حکم مرتب نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے فعل حرام بھی ہو اور اس پر حکم بھی مرتب ہو جائے. اب آپ دیکھ لیں، وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، کسی فعل کا حرام ہونا یہ منافی نہیں ہے کس بات کے؟ حکم کے مرتب ہونے کے. نہیں سمجھ؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فعل حرام ہو اور اس پر حرام ہونے کے باوجود شریعت کے احکام بھی مرتب ہو رہے ہو. یہ بالکل ہو سکتا ہے. جیسا کہ طلاق الحائض، ایک مثال یہ دے دی، ناپاکی کے دنوں میں بیوی کو طلاق دینا حرام ہے، حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ غلطی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فوری طور پر رجوع کرو اور پاکی کے دنوں میں طلاق دو، کیونکہ ناپاکی کے دنوں میں طلاق دینا حرام ہے. حرام تو ہے، لیکن حرام ہونے کے باوجود طلاق واقع ہو جائے گی. یہ نہ کہنا کہ ناپاکی کے دنوں میں طلاق دینا حرام ہے لہذا طلاق ہی نہیں ہوگی. طلاق حرام بھی ہے ناپاکی کے دنوں میں طلاق دینا، لیکن طلاق بھی ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رجوع کرو. طلاق تو ہو گئی ہے لیکن رجوع کرو. طلاق ہوئی ہے تو رجوع کا حکم دیا تھا نا. یہ بھی ایک مثال. اسی طرح دوسری مثال، والوضوء بالمیاہ المغصوبۃ، وہ غصب شدہ پانی یا چوری کیے ہوئے پانی سے وضو کرنا. اب پانی کا چوری کرنا یہ تو حرام ہے. اگر منرل واٹر کسی کی بوتل پڑی ہوئی تھی، چوری کر لی، غصب کر لی، چھین لی، پھر اس کے بعد اس سے وضو کیا تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وضو بالکل صحیح ہو جائے گا. پھر وضو ہو گیا، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز بھی ہو جائے گی. اب کوئی پانی تو چوری کیا تھا تو وضو کیسے ہو گیا؟ تو چوری کرنا تو حرام ہے. تو وہی بات آ گئی، کسی فعل کا حرام ہونا لا تنافی ترتب الاحکام، وہ احکام کے مرتب ہونے کے منافی اور مخالف نہیں ہے. اسی طرح والاصطیاد بقوس مغصوبۃ، اسی طرح شکار کیا ایک ایسے کمان کے ساتھ جو کسی کی چھینی تھی یا چوری کی تھی. سمجھے؟ اب اس کے ساتھ شکار کر رہا ہے اور شکار کر لیا، اب وہ شکار حلال ہو جائے گا. اب اگر کوئی کہے یہ کیسے حلال ہو گیا، وہ تو چھینی تھی، چوری کی تھی اس نے، تو چوری کرنا چھیننا تو حرام ہے کسی کی کمان. تو حرام کمان سے جب شکار کرے گا تو وہ کیسے حلال ہو جائے گا؟ جواب وہی آ جاتا ہے کہ اصول یہ ہے کسی فعل کا حرام ہونا یہ نہیں چاہتا احکام کے مرتب، کہ کوئی حکم شرعی اس پر مرتب نہ ہو. یہ نہیں چاہتا. یہ بھی ہو سکتا ہے فعل حرام ہو اور اس پر کوئی حکم شرعی مرتب بھی ہو رہا ہو، جیسا یہ مثالیں آپ نے دیکھ لی.
والذبح بسکین مغصوبۃ، اسی کی اگلی مثال ذبح بسکین مغصوبۃ، کسی کی چھری جو ہے وہ غصب کر لی، چوری کر لی، اور اسے جا کر اللہ کا نام لے کر مرغی ذبح کر لی، تو مرغی حلال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل حلال ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی چھری چوری کرنا تو حرام تھا، جب وہ حرام تھا تو اس سے جو حرام والی چھری سے جب مرغی ذبح کی تو وہ کیسے حلال ہو جائے گی؟ تو جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے چھری کا چوری کرنا تو حرام تھا، لیکن کسی فعل کا حرام ہونا یہ نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی حکم شرعی مرتب نہ وہ ہو سکتا ہے، وہ ذبیحہ بالکل حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح والصلاة فی الارض المغصوبۃ، کسی کی غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنا۔ اب زمین غصب کرنا تو ناجائز اور حرام ہے، تو جائز نہیں ہے، حرام ہے زمین غصب کرنا، لیکن اس کے باوجود اس غصب والی زمین میں کسی نے نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، اگرچہ مکروہ ہے حرام زمین غصب، لیکن غصب والی نماز ادا ہو جائے، فرض ادا ہو جائے گا۔ والبیع فی وقت النداء، اسی طرح اذان کے وقت میں خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ کیا ہے قرآن مجید؟ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعے والے دن اذان دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، مسجد کی طرف تیزی سے جاؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، پھر بے وغیرہ نہ کرو۔ اللہ نے روک دیا بے، نہیں واردہ یہ بے کرنے سے اذان کے وقت میں، جمعے والی اذان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ جمعے کی اذان ہو رہی تھی اس نے کوئی چیز خرید لی، سمجھے، وہ مالک بنے گا یا نہیں بنے گا؟ مالک بالکل بن جائے گا۔ اب کو اذان کے وقت تو بے کرنا گناہ تھا، اللہ نے روکا ہے، قرآن مجید میں روکا ہے، تو گناہ تو ہے، لیکن کسی فعل کا گناہ ہونا، ناجائز ہونا، حرام ہونا یہ نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی حکم شرعی مرتب نہ ہو۔ حکم شرعی کے ملکیت مالک بن جائے گا۔ فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَى هَذِهِ التصرفات، ان سب تصرفات پر حکم شرعی مرتب ہو جائے گا، مع اشتمالها علی الحرمت، باوجود ہے کہ یہ سارے افعال حرمت پر مشتمل ہے، حرام ہے۔ چھری چھیننا، چوری کرنا حرام، پانی چوری کرنا حرام، زمین چھیننا حرام، اذان کے بے حرام، اس کے باوجود اس پر احکام مرتب ہو رہے ہیں، تو پھر ہمارا کہنا ٹھیک ہو گیا، کسی فعل کا حرام ہونا یہ نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی حکم شرعی مرتب نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات ختم ہو گئی جی، یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا، اس کا جواب اسی طرح پچھلی مثالوں میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام، لیکن یہ حرام ہونا یہ نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی حکم شرعی مرتب نہ ہو، سمجھے، حکم شرعی حرام بھی ہے، حکم شرعی بھی مرتب ہو سکتا ہے۔ بیوی سے نکاح کیا، پہلے خاوند سے 3 طلاقیں لے کر آئی ہوئی تھی اور اس سے حالت حیض میں صحبت کر لی، تو وہ حلال، پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی صحبت کے بعد۔ کوئی کہے کہ صحبت کرنا تو حرام تھا، تو حلال کیسے ہوگی پہلے؟ تو کسی فعل کا حرام ہونا یہ نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی حکم شرعی مرتب نہ ہو۔ اسی طرح حیض کی حالت میں وطی کے بعد جتنے احکام کل گزر چکے تھے وہ سارے مرتب ہو جائیں گے، کیونکہ کسی فعل کا حرام ہونا وہ منافی اور مخالف نہیں ہے کسی حکم شرعی کے مرتب ہونے کے۔ حکم شرعی بھی مرتب ہو جائے اور فعل بھی حرام ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْأَصْلِ، اسی اصول کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں، کون سا اصول؟ کسی فعل کا حرام ہونا یہ نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی حکم شرعی مرتب نہ ہو، یہ اصول آ گیا۔ فعل حرام بھی ہو اور اس حرام پر حکم شرعی بھی مرتب ہو، یہ بالکل ہو سکتا ہے، سمجھے۔ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْأَصْلِ،
اس اصول کی بنیاد پر، اچھا ایک تو یہ اصول اور دوسرا یہ اصول ہم نے بیان کیا، یہ ان دونوں اصولوں پر تشریح تھی کہ نہیں جو افعال شرعیہ سے آتی ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ذاتاً میرا منہی عنہ مشروع ہے، سمجھے؟ اب یہ اصولوں کو اپنے سامنے رکھو، اسی پر پھر ہم ایک اور مسئلہ نکالتے ہیں جی، قلنا فی قول، اسی میں انہی اصولوں پر ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ ایک آدمی نے کسی عورت پر، یہ قصہ چل رہا تھا سورہ نور کے اندر، تہمت لگائی زنا کی، غلط کی، اس خاتون نے زنا کروایا، ٹھیک ہے نا، اور اس نے تو اس پر الزام لگا دیا، اور الزام تھا جھوٹا، بعد میں ثابت نہ کر سکا، گواہی نہ پیش کر سکا، پکڑا گیا جی۔ ایک تو اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے جی۔ یہ کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی پگڑی اچھالنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ شریعت کہتی ہے اس کو عبرت بنا دو تاکہ کسی شریف خاتون یا کسی شریف مرد پر دوبارہ الزام نہ لگا سکے۔ ہمارے ہاں جو تباہی مچی ہوئی ہے نا، یہ جو 2 نمبری کا بازار گرم ہے، کتنا آسان ہے کسی کی عزت اچھالنا، بلکہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا کتنا آسان ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ شریعت کی سزائیں نہیں دی جاتی، جب شریعت کی سزائیں نہیں دی جاتی تو پھر روکنے، اور خدا کا خوف بھی موجود نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر چاہے زنا کرو، پھر کسی پر الزام لگاؤ، تہمت لگاؤ، کسی کی پگڑیاں اچھالو، سمجھے، اور کسی کی عزت داغدار کر دو، یہ سب چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں جی۔ ہماری شریعت نے اس بارے میں بڑے سخت احکام بیان کیے ہیں تاکہ کوئی کسی کی عزت سے نہ کھیل سکے۔ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا والا الزام بھی کسی کے اوپر لگایا غلط، کس نے زنا کروایا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ ثابت کرو جی زنا کروایا۔ زنا کے 4 گواہ ہوتے ہیں، گواہ پیش کرو۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا اور ثابت ہو گیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، پاکیزہ عورت یا مرد کے بارے میں تہمت لگائی تھی، اب شریعت کہتی ہے اس کی سزا یہ ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ ایک سزا تو یہ ہے تاکہ دوبارہ کسی کی عزت سے کھیل نہ سکے، اور دوسری سزا یہ ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ وہ تو جسمانی سزا تھی کہ اس کو کوڑے لگاؤ جی، اور روحانی سزا یہ ہے اس کی روح کو تکلیف پہنچانے کے لیے شریعت کہتی ہے کبھی بھی ساری زندگی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ جھوٹا الزام لگایا نا، جھوٹی گواہی دی کسی کے بارے میں، تو اب سزا یہ ہے قیامت تک اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ چھوٹی بات ہے کسی پر زنا کا الزام لگانا۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی گواہی یہ شخص فاسق ہے اور کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ یہ شخص کیا بن گیا؟ فاسق، اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ فاسق ہیں، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوگی، نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کیا لا تقبلو، یہ قاضی کو حکم ہے، جج کو، تم نے فاسق کی گواہی قبول نہیں کرنی، سمجھے؟ اب نہیں ہے، گناہ ہے اس کی گواہی کا قبول کرنا، سمجھے، حرام ہے اس کی گواہی کا قبول کرنا، اس کی گواہی تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود کسی فعل کا حرام ہونا یہ نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی حکم شرعی مرتب نہ ہو سکے۔ فرض کر لو ایک فاسق شخص، نکاح ہو رہا تھا، اس میں گواہ بن گیا، اب وہ شادی ہو گئی، تو فاسق تو گواہ بن ہی نہیں سکتا، تو اس کی گواہی قبول نہیں تھی، تو اب یہ، اور نکاح کے لیے گواہ ضروری تھے، اور جو گواہ تھے وہ فاسق تھے، نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتے نکاح بالکل ہو جائے گا۔
یہ جو اللہ نے فرمایا لا تقبلوا لہم شہادتاً ابدا، کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، نہیں ہے، حرام ہے قبول کرنا، لیکن اس کے باوجود کسی فعل کا حرام ہونا یہ نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی حکم شرعی مرتب نہ ہو سکے، لہٰذا نکاح کے اندر اگر یہ گواہ بن گئے نکاح بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ نہیں کیا چاہتی تھی، میرا منہی عنہ ذاتاً مشروع ہے، تو فاسق کی گواہی ذاتاً مشروع ہے اور جائز ہے، لہذا نکاح کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے اور ان کی گواہی ذاتاً مشروع ہے، لہذا گواہ بنے تو صحیح ہو جائے گا۔ باقی جو اللہ فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں ولا اس کی گواہی قبول نہیں کرنی، لہذا کل کو خدا نہ خاصا اگر جھگڑا ہوا اور معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا، لڑکا کہتا ہے میں نے شادی کی ہے، لڑکی کہتی ہے شادی ہوئی نہیں، جھوٹ بولتا ہے، قاضی کہتا ہے گواہ پیش کرو، جج صاحب کہتے ہیں گواہ پیش کرو، گواہ آگے فاسق، قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے قبول کی نفی فرمائی ہے، کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ، سمجھے؟ گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور قبول کب ہوگی؟ جب یہ گواہی دے گا، تو گواہی کس کے سامنے دی جاتی؟ قاضی کے سامنے، ماننا یہ گواہ تو بن جائے گا، اللہ فرمائے گواہ تو بن سکتا ہے لیکن یہ گواہی قبول نہیں ہوگی۔ قبول کی نفی بھی یہی چاہتی ہے، گواہ بن سکتا ہے، وہ گواہ بننا صحیح ہو جائے گا، لیکن جب یہ گواہی دے گا تو وہ گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گواہی نہیں بن سکتا، یہ دیکھیں گہری بات ہے، اللہ نے فرمایا قبول نہیں ہوگی۔ قبول نہیں ہوگی کیا مانا؟ گواہ بننا ٹھیک تھا، لیکن جب گواہی دے گا تو پھر قاضی اس وقت قبول نہیں کرے گا، تو نکاح کے لیے تو گواہ کی ضرورت ہوتی، تو گواہ بننا تو ٹھیک تھا ان کا، لیکن اگر جھگڑا ہو گیا، معاملہ قاضی اور جج کے پاس چلا گیا، تو قاضی قبول نہیں کرے گا، سمجھ آئی؟ تو پھر قاضی کا قبول کرنا حرام ہے، تو کسی فعل کا حرام ہونا یہ نہیں چاہتا اس پر حکم شرعی مرتب نہ ہو، اور حکم شرعی کیا تھا؟ نکاح، ان کی گواہی پر نکاح مرتب ہو جائے گا، یہ بھی اسی پر مثال ہے۔ دیکھ لیں، ان الفاسق من اہل الشہادتی، اللہ فرما رہے ہیں ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، یہ فاسق ہے، فاسق ہونے کی وجہ سے گواہی قبول نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن ان الفاسق، تو گواہی کو ان الفاسق من اہل الشہادتی، اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں، ذرا گہرائی میں جا کر دیکھو، فاسق گواہ بن سکتا ہے، اللہ نے گواہ بننے کی نفی نہیں کی کہ گواہی نہیں بن سکتا، یہ نہیں فرمایا گواہ نہیں بن سکتا، فرمایا گواہی قبول نہیں ہوگی، گواہ بننا تو ٹھیک ہے لیکن قاضی کے سامنے اگر گواہی دے گا تو قاضی قبول نہیں کرے گا، لہٰذا جب یہ گواہ بن سکتا ہے تو نکاح کے لیے تو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، قبول عدم قبول تو قاضی کے سامنے ہوتا ہے، لہٰذا فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْفُسَّاقِ، فاسقوں کی گواہی سے بھی نکاح ہو جائے گا، کیونکہ نہیں کیا چاہتی ہے؟ میرا منہی عنہ ذاتاً مشروع ہے، سمجھے؟ تو ان کی گواہی ذاتاً مشروع ہے، جائز ہے، لہذا نکاح ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ اللہ فرما رہے قبول نہیں ہوگی، تو اس کا جواب لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ قُبُولِ الشَّهَادَةِ، اللہ نے فرمایا قبول نہیں ہوگی، تو یہ جو اللہ فرما رہے ہیں نہیں جو آ رہی ہے وہ گواہی کے قبول کرنے کے بارے میں آ رہی ہے کہ گواہی قبول نہیں ہوگی، تو گواہی قبول نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ گواہ بن سکتا ہے لیکن قاضی قبول نہیں کرے گا۔ جو گواہ ہی نہ بن سکتا ہو تو اس میں عدم قبول کا کیا معنی ہو گیا؟ معنی گواہ بن سکتا ہے لیکن اگر قاضی کے پاس آئے گا تو قبول شہادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ گواہ تو بن سکتا ہے لیکن اے قاضی جب تیرے پاس یہ پہنچے تو انہیں اس کی گواہی قبول نہیں کرنی، اور اگر گواہ ہی نہیں بن سکتا تھا تو اللہ سیدھا فرما دیتے تو گواہ ہی نہیں بن سکتا، گواہ بننے کا اہل ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے جو گواہ نہیں بن سکتا، گواہ کا اہل نہیں، فاسق بن سکتا ہے لیکن قاضی قبول نہیں کرے گا۔
تو یہ جو اللہ نے نہیں فرمائی ہے وہ کس کی فرمائی ہے؟ یہ جو نہیں آئی ہے عن قبول الشہادتی، گواہی کے قبول کرنے کے بارے میں جو اللہ نے نہیں فرمائی ہے، بدون الشہادتی محال، یہ اگر وہ گواہ بن ہی نہیں سکتا تھا تو پھر کہنا گواہی قبول نہ کرنا، جب وہ بن ہی نہیں سکتا تو پھر تو بدیہی بات ہے قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا قبول نہ کرنا، اس کے اندر سے نکلا گواہ تو بن سکتا ہے لیکن تم نے قبول نہیں کرنا، سمجھے؟ اور اگر وہ بن ہی نہیں سکتا تھا پھر تو بدیہی بات تھی، تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ قبول کرنا یا نہ کرنا، وہ تو بن ہی نہیں سکتا، پھر سیدھا اللہ فرما دیتے یہ گواہ بن ہی نہیں سکتا۔ اچھا، تو بہرحال نہیں منہی عنہ کی ذاتاً مشروعیت کو چاہتی ہے تو ذاتاً ان کی گواہی مشروع ہے، خرابی غیر کی وجہ سے آ رہی ہے۔ وہ خرابی، وہ غیر کیا ہے جس کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے اور قاضی قبول نہیں کر رہا؟ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ، کیونکہ ادائیگی میں فساد آیا۔ یہ فاسق ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سمجھے؟ اس لیے جب یہ ادا کرے گا، ادائے شہادت کرے گا یعنی گواہی دے گا، گواہی دینے میں فساد ہے فاسق ہونے کی وجہ سے، سمجھے؟ اور گواہی دینا کہاں ہوگا؟ قاضی کے سامنے، لہذا وہ ادائے شہادت جو قاضی کے سامنے ہے وہ فرما رہے کہ وہ قاضی قبول نہیں کرے گا۔ جب یہ گواہی دے گا تو گواہی دینا ٹھیک نہیں ہے، گواہ بننا ٹھیک ہے۔ اور نکاح کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ گواہ بننے کی ضرورت ہوتی ہے، گواہ دینے کی نہیں۔ گواہی تو قاضی کے سامنے دی جاتی ہے، لہذا نکاح ٹھیک ہو جائے گا اور قاضی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو فساد جو آ رہا تھا وہ ادائیگی میں، کہ جب یہ ادائیگی کریں گے، گواہی دیں گے قاضی کے سامنے، وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ فاسق ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے لا لعدم الشہادت اصلا، یہ گواہ بن ہی نہیں سکتے، یہ نہیں کیا چاہتی تھی؟ منہی عنہ ذاتاً مشروع ہے، سمجھے؟ لہذا گواہی ٹھیک ہو جائے گی۔ وعلى هذا، اسی اصول پر، لا يجب عليهم اللعان لأن ذلك أداء الشهادة ولا أداء مع الفسق۔ یہ اگلی بات بھی اہم، یہ ذرا غور سے سنیے، کہتے اسی لیے فاسق پر لعان بھی ثابت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے، کسی خاوند نے کیا کیا؟ اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دیا کہ میری بیوی نے زنا کروایا ہے، سمجھے؟ بیوی نے انکار کیا، بیوی کہتی میں نے تو یہ کام نہیں کیا، سمجھے؟ اور اب ظاہر ہے قاضی اس کو کہے گا کہ تم گواہی پیش کرو، اور گواہ ہے نہیں پاس، ظاہر ہے کسی کے سامنے تو یہ گندا کام نہیں کریں گے، گواہ ہے نہیں اور الزام لگا لیا ہے، تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہوا، بعض صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، سورہ نور میں تفصیل موجود ہے۔ انہوں نے شکایت لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں کے بارے میں کہ جی ہم گھر میں آئے تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا ہے۔ 2-3 صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گواہ پیش کرو۔ انہوں نے کہا جی گواہ تو نہیں ہے۔ حضور نے کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر 80 کوڑے لگیں گے، تم ثابت ہی نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں، میرا مطلب ہے کسی کے سامنے تو کوئی کام نہیں کرتا، اب اگر ہم جاتے گواہ لانے کے لیے تلاش کرتے، اتنی دیر میں وہ فارغ ہو چکے ہوتے، تو ہمارے لیے تو ممکن نہیں تھا گواہ اس موقع پر قائم کرنا، تو اس لیے اب ہم کیا کریں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور میں انتظار کرو۔ وہ انتظار کیا ہوا؟ پھر اوپر سے حکم آ گیا جی لعان والا۔ وہ لعان والا حکم یہ گواہی تو نہیں پیش کر سکے، یہ اب حکم یہ ہے 5 قسمیں مرد اٹھائے گا، 5 گواہیاں مرد دے گا قسم اٹھا کر، اور 5 گواہیاں عورت دے گی قسم اٹھا کر۔ مرد کیا گواہی دے گا؟ وہ قرآن سورہ نور کی آیت ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، جو اس طرح الزام لگاتے ہیں بیویوں پر اور گواہ بھی موجود نہیں ہے، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، ان میں سے ہر ایک خاوند بھی اور بیوی بھی 4 گواہیاں دے، سمجھے؟ کس بات کی؟ شاہد بھی، خاوند گواہی دے اور 4 گواہیاں دے کہ میں سچ بول رہا ہوں، انہو لمن الصادقین، کہ وہ سچ بول رہا ہے، سمجھے؟ اور وہ کیا قسم ہے؟
میں گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اربع شہادات باللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر وہ کیا کرے، 4 گواہیاں اس طرح دے۔ اور 5ویں یہ دے، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس نے اٹھا لی، اس کے بعد عورت کی باری آئے گی، وہ بھی 4 قسمیں اٹھائے گی، وہ کہے گی میں بھی اللہ کو گواہ بناتی ہوں اور قسم اٹھا کر کہتی ہوں خدا کی قسم یہ جو بندہ الزام لگا رہا ہے اس میں جھوٹ بول رہا ہے، انہو لمن الکاذبین۔ اور 5ویں قسم یہ اٹھائے گی، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب نازل ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ یہ 5 قسمیں ادھر سے آ گئی، 5 ادھر سے آ گئے۔ اس کے بعد قاضی جو ہے نا وہ دونوں کو جدا کر دے گا، پھر یہ نکاح ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے، پھر یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کا نام ہے لعان۔ اس کا لعان نام کیوں ہے؟ کیونکہ 5ویں قسم جو مرد نے اٹھائی تھی نا اس میں لعنت کا ذکر تھا کہ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو وہ جو لعنت تھا اس لعنت سے لعان نام پڑ گیا اس کا، سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب یہ قاضی کے سامنے 5 گواہیاں اور قسمیں اٹھائے گا ہر ایک۔ جب قاضی کے سامنے قسم اٹھانی ہے یہ تو گویا گواہی دینی ہے، قاضی کے سامنے تو گواہی دی جاتی ہے، اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی، تو یہ گویا گواہی دی جا رہی ہے قاضی کے سامنے۔ اور اللہ کیا کہتے تھے، فاسق کی گواہی قبول نہ کرنا، لہذا فاسق کا لعان بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہونا ہے قاضی کے سامنے اور قاضی اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ فاسق کی گواہی تو قبول نہیں کی جاتی، یہ بھی گویا گواہی ہی ہے، یہ قاضی قبول نہیں۔ اسی پر فاسق لا یجب علیہم اللعان، فاسقوں پر لعان بھی ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ لعان لأن ذلك اداء الشہادت، یہ شہادت گواہی دینا ہے قاضی کے سامنے، کیونکہ ہر قسم میں وہ لفظ بولے گا میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر قسم اٹھاتا ہوں، تو یہ تو گواہی دینا ہے، اور فاسق کی گواہی تو حکم ہے کہ قاضی قبول نہیں کرے گا۔ ولا اداء مع الفسق، تو فسق کے ساتھ ساتھ ادائیگی نہیں ہو سکتی، گواہی کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، گواہی دے نہیں سکتا کیونکہ قاضی قبول ہی نہیں کرے گا، تو لعان بھی نہیں ہوگا۔ سمجھائیے، تو کیا چیز منع ہے؟ گواہی کا دینا منع ہے، سمجھے، کیونکہ ولا تقبل علماء قبول نہیں کیجئے، لہذا جب دے گا قاضی قبول نہیں کرے گا، لیکن ذاتاً یہ منہی عنہ مشروع ہے، لہذا گواہ بن جائے گا، نکاح بھی صحیح ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ جھگڑا ہوا، گواہوں نے جا کر گواہی دی تو قاضی قبول نہیں کرے گا جی، ٹھیک ہو گئی بات۔ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ آج الحمدللہ نہیں والی بحث بھی ختم ہو گئی، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، ایک دفعہ بحث کو گزار بھی دینا ہے، جو چیز رہ رہی ہو وہ میرے سے پوچھ لینی ہے، انشاءاللہ پھر ہم پیر کو ہم ہدایت الناف کا بھی ساتھ ہی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ بتلائیے کہ سبق سمجھ آیا یا اوپر سے گزر گیا؟ جی کچھ سمجھ آیا نہیں آیا؟ جی استاد جی سمجھ آیا ہے، لیکن یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس میں کہ کیا؟ وہ گواہ ہے بھی اور گواہی قبول بھی نہیں ہو رہی اس کی، ایک جگہ ہو رہی ہے دوسری جگہ نہیں ہو رہی، نہیں اور کہیں بھی نہیں ہو رہی، گواہ بن رہا ہے، گواہی قبول تب ہوگی جب یہ گواہی دے گا، اور گواہی تو دے قاضی کے سامنے ہی سکتا ہے، کسی اور کے سامنے تو نہیں دے سکتا، قاضی کے سامنے دے گا یا کسی ثالث کے سامنے دے گا جب جھگڑا ہوگا۔ نکاح کے وقت تو گواہ بننا ہے، گواہی دینا تھوڑے ہی ہے، گواہی تو تب دی اچھا جائے گی جب جھگڑا ہوگا، جب یہ دینے جائے گا۔ اللہ نے فرمایا گواہ تو بن سکتا ہے لیکن قبول نہیں کرنی جب یہ لے کر آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ تو یہ قبول کی اچھا نفی فرمائی ہے، یہی تو باریک بات ہے، ورنہ تو دیکھو نا بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب بھی جو نکاح ہوتے ہیں گواہ بن جاتے ہیں، کوئی بندہ نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ 5 نمازیں نہیں پڑھتے،
یا سودی معاملات کرتے ہیں یا باشرہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، سب گناہ ہی ہے نا، اور گناہ کرنے والا فاسق بن جاتا ہے. تو پھر گواہی کے اندر رولا ڈل جانا تھا. نکاح تو ایسے ہی ہوا ہمارے. تو امام صاحب نے بڑا باریک فرق کیا. انہوں نے کہا نہیں، نکاح بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، نکاح میں مسئلہ نہیں آئے گا. ورنہ آپ کہاں سے آپ تقوی والے بندے تلاش کرو گے کہ جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہوں اور اسی طرح یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں، تقوی والی زندگی گزار رہے ہوں، سودی معاملات بھی نہ ہوں، باشرہ بھی ہوں، جھوٹ بھی نہ بولتے ہوں، وغیرہ وغیرہ جو معاملات ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے، یہ تو بڑا مشکل ہو جانا تھا. تو اس لیے یہ گواہی بننا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جی استاد جی، آپ یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے. گواہی بازی قبول نہیں آ گئی ہے نا. اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ماشاء اللہ؟ جی استاد جی، اب میں واپس آ گئی ہوں. ٹریولنگ کا ایشو بنا ہوا تھا، وہ کووڈ نیگیٹو رپورٹ مانگتے ہیں ایئرپورٹ والے. اچھا اچھا. جی چلیں، بڑی دعائیں کیجیے. اللہ تعالیٰ بس آگے بھی خیر کے بہت ساتھ رکھے، شکریہ سب کو استاد اپنی حفاظت میں رکھے جی، تقوی والی زندگی جی. دے جی. انشاءاللہ. اور دوسرا جو اسباق رہ گئے ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا، یہ بڑے اہم اسباق ہیں. اصول فقہ جو ہے یہ بنیاد ہے ہماری فقہ کی، اس کے بغیر مضبوطی نہیں آ سکتی. آپ نے دیکھا کیسے کیسے مسئلے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، باقی انشاءاللہ پیر کو. جی هذا هو المرام، واللہ اعلم.